ہر دن ہر دن اچھا ہو یہ ضروری تو نہیں. ہر دن اچھا ہو یہ ضروری تو نہیں، لیکن ہر دن کچھ اچھا ضرور ہو سکتا ہے. ہر دن کچھ اچھا ضرور ہو سکتا ہے، اور یہ سیکھی ہے میں نے آج اپنی زندگی میں. اور اپنی زندگی کو ایسے ضائع نہ کریں. سب سے پہلے خود پہ دھیان دیں، کیونکہ خود آپ کی اپنی پہچان خود سے ہے، اور آپ کی ضرورت بھی آپ خود ہو. تو اپنا سمے خود کو ضرور دیں، اور اپنے اوپر دھیان ضرور دیں، کیونکہ سب آگے پیچھے ہو جائیں گے، سب ادھر ادھر ہو جائیں گے، لیکن آپ ہی آپ کے ساتھ رہ سکتے ہو ہمیشہ. اور یہ میں نے دیکھا ہے آج ابھی اتنی ٹائموں میں اسی سمے میں دیکھ رہی ہوں کہ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. اور بس بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا کسی پہ کہ کون ہمارے ساتھ کب تک رہے گا یا کون کب تک نہیں رہے گا. کوئی کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو تو کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے نا. کہتے ہیں کہ پرچھائی ہوتی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اور ہم اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ ہی رہ سکتے ہیں. کسی کو پکڑ کے نہیں رکھا جا سکتا کہ تم بیٹھ رہو میرے پاس ہی رہو اور کہیں نہیں جانا تم کو. ہم ایک دن کسی کو پکڑ سکتے ہیں، 2 دن کسی کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کسی کو نہیں پکڑ سکتے کہ نہیں تم کو نہیں جانا، میرے پاس ہی بیٹھنا ہے. اور بس ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو کچھ کام ہے اور شروعات میں ہی اس کو ہم کر سکتے ہیں، تو دیکھو پورا کرنے میں اس کو سمے تو لگے گا ہی. اور انومان سے زیادہ ہمیں انوبھو کام آتے ہیں، یہ بات میں نے آج سیکھ لی ہے. کیونکہ انومان کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں، لیکن انوبھو جو ہوتے ہیں ہمارے وہ کبھی غلط نہیں ہوتے. اور آج کے ٹائم میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، چاہے وہ اپنا بچہ ہو. دیکھو چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ بچہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا. ہسبینڈ ہے، دیکھتے ہیں کب تک ساتھ رہتے ہیں کب تک نہیں رہتے ہیں، جب جی کرے گا جب چلے جاتے ہیں، جب جی کرتا ہے جب آ جاتے ہیں. لیکن ہاں ماں باپ ہے جو دیکھو ہمیں تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ ہاں ہمارے ممی پاپا اور ہمیں ان کا ساتھ جو ہے ہمیشہ دینا ہے. لیکن آج کل کے بچے موبائل انٹرنیٹ میں اتنے پاگل، بس موبائل مل جائے ان کو، نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے ان کو. اور بس کچھ بھی کہنا نہیں زیادہ میں چاہتی ہوں، کیونکہ گنجائش اگر رشتے میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے میں ہی بھلائی ہے. اور اس کو کھینچ کے آپ لمبا لے کے جاؤ گے تو آپ پوری زندگی ایسے ہی رہو گے، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. اور تھک جاؤ تو آرام کر لو تھوڑا سا اپنی زندگی میں، ہاں، پر ہار مت مانو. کیونکہ جو چلنے والے لوگ ہیں نا وہی جیتتے ہیں، چاہے وہ دھیرے دھیرے چلو لیکن جیتتے تو وہی ہیں. اور میرے کو ہار نہیں ماننی ہے. ابھی بھی میں کچھ تیاریاں کرتی رہتی ہوں تھوڑی تھوڑی کمپٹیٹیو کی، اور ایگزام وغیرہ آتے ہیں. تو بس میری تھوڑی ویک ہے انگلش، اور میتھ تھوڑا سا ویک ہے. اب بولیں گے انگلش میں ایک ویک ہے تو تمہیں آتا ہی کیا ہے بھئی. ایسے اس میں بہت سارے جو ہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہسٹری، جغرافی، پولیٹی، ہندی میڈیم سے، اور سماج شاستر، ہندی، جو بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں یہ اچھے سے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ سی ڈی پی ہے، سی ڈی پی بھی میرے کو اچھے سے آتی ہے، ہو جاتی ہے. کیونکہ ٹیچنگ لائن میں دیکھو سی ڈی پی سے ہی زیادہ کام لیا جاتا ہے. تو بچوں کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے ان کو سمجھانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے. تو بس، اور میرا سبجیکٹ ہندی رہا ہے، اور شروع سے ہی میں
ہندی میڈیم سے کیا مطلب میں نے 8th کلاس میں ABCD سیکھی تھی جب میں چھوٹی تھی، اور ہمارے گورنمنٹ اسکول میں 8th کلاس سے ہی ABCD سکھاتے تھے، تو اس لیے انگلش میں دیکھو ویک ہونا تو ٹھیک ہے۔ اور میرے کو پڑھنی بھی نہیں آتی تھی انگلش صحیح سے، اور دھیرے دھیرے کر کے میں نے اتنی محنت کی ہے نا کہ 8th کلاس میں جس بچے کو ABCD آتی، اور جو اور بچے تھے ان کو آتی تھی کیونکہ وہ پرائیویٹ اسکول سے آئے تھے، اور ہمارے جیسا کچھ تھے 10-15 بچے جن کو ABCD تک نہیں آتی تھی بنانی، اور تو بس اس لیے سوچتی ہوں کہ انگلش میری کمزور ہے، اور میتھ میرا اچھا تھا 10th تک، لیکن آگے 10th کے بعد میتھ چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے بس میری تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں ابھی تیاری کرتی ہوں، محنت کرتی ہوں، لیکن جو پیچھے